جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام آمین۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مس مجھے جو ایک کوشچن کرنا تھا پچھلی کلاس کے حساب سے۔ جی صبا بولیے۔ مس یہ جو آپ نے را کا بتایا تھا نا، تو مس ایک پیج میں تو را کے ساتھ استعالہ بھی آ رہا ہے اور ایک پیج میں نہیں ہے، دو آپ نے جو شیئر کیے تھے نا، استفال اور استعالہ دونوں آ رہے ہیں ایک پیج پہ نا، اور ایک پیج پہ صرف استفال ہے، اس میں استعالہ نہیں ہے، تو یہ کیا؟ کیونکہ استعالہ تو آپ نے موٹے حروف میں آ گیا، صدقن قسم میں را کے ساتھ۔ اچھا صفات کی بات کریے آپ، اس میں جی صفات صفات میں استفال اور استعلا دونوں لکھیں گے سلیش ڈال کے، ٹھیک ہے؟ دونوں لکھیں گے؟ جی دونوں لکھیں گے کیونکہ یہ شبہ مستعلیہ میں آتا ہے نا، اس میں اس کی دونوں صفات ہوتی ہیں، یہ کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، تو دونوں ہی آئیں گے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آج ہمارا ٹاپک ہے ہا کا بیان۔ ہا جو ہماری گول ہا ہوتی ہے، وہ تجوید میں اس کے کیا رولز ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے پڑھی جاتی ہے اور کس طرح لکھی جاتی ہے، وہ سب تمام چیزیں آج ہم پڑھیں گے۔ ہا کا بیان دیکھیے تو ہا کی دو قسمیں ہیں ہمارے پاس، اصلی اور زائدہ۔ اصلی ہا کون سا ہوتا ہے؟ جو فا عین لام کے مقابلے میں ہو اور یہ نفس کلمہ کی جگہ آپ سمجھ لیے اس کو روٹ ورڈ کی یا مادے کی یا ہو، یعنی مادہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ روٹ ورڈ۔ جیسے ہم مادہ یعنی روٹ ورڈ، نفس کلمہ کو چھوڑیں، آپ لوگ کہیں مادہ یا روٹ ورڈ، جو آپ روٹ ورڈ سمجھتے ہیں۔ روٹ ورڈ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عربی زبان میں جو ہے، عربی زبان جو ہے وہ آپ کے جو حروف ہوتے ہیں عربی زبان کے، وہ تین عربی زبان کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ 3 حرف سے یا 4 حرف سے مل کے بنے ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ موسٹلی تو وہ 3 حرف سے ہی مل کے بنے ہوتے ہیں، ان کو روٹ ورڈ کہتے ہیں، پتہ ہے یہ بات آپ کو؟ اور وہ وزن جو ہوتا ہے وہ فا عین لام یعنی فعلہ کا وزن ہوتا ہے۔ عموماً جو ہم بولتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں فعلہ، ٹھیک ہے؟ مس آواز نہیں آ رہی؟ ہاں جی ایک منٹ، ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو روٹ ورڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کا 3 حرفی یا پھر کبھی کبھی 4 حرفی بھی ہوتا ہے، موسٹلی وہ 3 حرفی ہوتا ہے۔ اور فعلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فا عین لام کے مقابلے میں ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کوئی بھی روٹ ورڈ آپ لیتے ہیں تو اس کو آپ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ جیسے فرض کریں آپ کے پاس جو ہے وہ، ایک منٹ یہ دیکھیں، ایک منٹ، اگر ہم کوئی بھی ایک حرف لیتے ہیں، جیسے کہ یہ ہے سجد، ہاں جی، جیسے کہ آپ نے ایک لفظ دیا سجدہ، تو سجدہ کتنے حرف سے مل کے بنا ہے؟ 3 حرف سے، تو سین، جیم اور دال جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، اور یہ آپ اس کو فعلہ کے مقابلے میں فا، عین اور لام کے مقابلے میں کہہ دیں گے آپ۔ اس کا فا کلمہ جو ہے وہ سین بن گیا، عین کلمہ اس کا جیم بن گیا، لام کلمہ اس کا دال بن گیا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی آپ کے پاس لفظ ہوتے ہیں، جیسے فرض کریں یہاں پر ایک اور لفظ ہے، اب یہاں پر جو اصلی جو ہمارے پاس بک میں لکھا ہوا تھا تو ہے کہ وہ جیسے کہ وہ کلمہ یا وہ ہا جو کہ روٹ ورڈ کی اپنی ہا ہو اور اس کو الگ کرنے سے لفظ فرق پڑ جائے، جیسے کہ لفظ ہے ہمارے پاس الف حمزہ
لام اور ہا, یہ الف ہے بیسیکلی, الف لام ہا, ٹھیک ہے. حمزہ نہیں حمزہ نہیں ہے یہ, حمزہ لام ہا یعنی الہ, اس لفظ سے اللہ لفظ بنا ہے, ٹھیک ہے. اللہ لفظ جو ہے وہ اسی لفظ سے بنا ہے مل کر, ٹھیک ہے. آج میرے پین کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اچھا جی صحیح ہے. تو اب اس میں دیکھیں کہ یہ ہا جو ہے وہ فا ان لام کے مقابلے کے اندر ہے نا. کیا ہو رہا ہے آج, اتنی اٹک رہی ہے. یہ فا ان لام کے مقابلے میں ہے نا, یہ ہا کے اندر ہے نا, اس کے اندر. ایسے فرض کریں لفظ ہے ایک, آواز نہیں آ رہی ہے. آ رہی ہے آواز اب؟ جی آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے. آ رہی ہے جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا جی, تو یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کرتی ہوں. میں نے کہا کہ کوئی ایسا لفظ جو کہ اپنے روٹ ورڈ کے اندر اس کی اگر ہا موجود ہے, یعنی یہ ہا وہ ہا ہے جو کہ اس کے روٹ ورڈ کا پارٹ ہے, تو اگر ایسی ہا موجود ہے تو اس کو ہم ہا اصلی کہیں گے, ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ اب جس میں یہاں پر انہوں نے اگزامپلس دی ہوئی ہیں, لَإِن لَمْ تَنْتَهِ کی یہ والی جو ہا ہے نا, یہ والی جو ہا ہے, ایک منٹ, یہ میرا کرسر آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں, یہ والی ہا, جی مس. ہاں جی آ رہی ہے. ہاں یہ والی جو ہا ہے یہ آپ کو یہ والی یہ روٹ ورڈ کی ہا ہے, اور یہ روٹ ورڈ کیا بنے گا اس کا, نون یہ بنے گا ینتہی. اچھا یہ تا جو ہے باپ کی ہے, نون ہا اور یا اس کی روٹ ورڈ بنے گا, نہیں سے ہے یہ, اگر تم باز نہ آئے. تنتہی لئن لم تنتہی ینتہی تنتہی, اگر وہ باز نہ آئے, تو یہ جو ہے نون ہا یا نہیں سے ہے باز آنا, اور اس کی تا جو ہے یہ روٹ ورڈ کی نہیں ہے. اسی طرح یہاں پر نفقہ کثیرن, تو فا قاف اور ہا, فقہا جو ہے نا, یہ ہا جو ہے اس کی روٹ ورڈ کی اندر کی ہا ہے. اسی طرح فواکہو, یہ بھی فا واو کا یہ ہے فواکہو, اس کا میرا خیال ہے روٹ ورڈ فا واو, فواکہو کثیرن, اس کی روٹ ورڈ مجھے بھی یاد نہیں آ رہی, لیکن یہ ہا بھی اسی کے اندر کی ہے. میں آپ کو یہ دیکھ کر بتاتی ہوں. اچھا غیر متشابہن, متشابہن جو ہے شین با ہا شبہ سے ہے, اور ونہا عن المنکر کی ونہا یہ جو ورڈ ہے یہ وہی نون ہا یا ہے, روکنا, منع کرنا, باز کرنا, اور اللہ. صحیح, یہ لفظ آپ نے یاد کرنے, ٹھیک ہے. لئن لم تنتہی, لئن لم ینتہی, یہ قرآن مجید میں بس یہی آئے ہیں ورڈز, ٹھیک ہے. تو یہ ورڈز آپ نے یاد کرنے ہیں کہ یہ وہ ہا ہے جو کہ اپنے نفس کلمہ کی ہا ہے, یعنی روٹ ورڈ کی ہا موجود ہے, تو ان کو آپ نے یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. لئن لم تنتہی, لئن لم ینتہی, نفقہ کثیرن, فواقہ کثیرن, غیر متشابہ, ونہا عن المنکر, اور لفظ اللہ. یہ جہاں پر بھی آئے گا, اللہ لفظ آپ کو پتا ہے کتنی دفعہ آتا ہے قرآن مجید میں, تو جہاں پہ بھی آئے گا. تو کتنے لفظ ہو گئے یہ, 1 2 3 4 5 6 7 ورڈز ہو گئے, 7 ورڈز ہیں, یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. ایک دفعہ آپ پڑھیے ذرا اس کو, ان لفظوں کو پڑھیے. لئن لم تنتہی, تب پڑھیے. لئن لم تنتہی لئن لم ینتہی فقه كثيرا غير متشابه عن المنكر. اب ہے ہا زائدہ. ہا زائدہ کون سی ہا ہوتی ہے, وہ جو فاعل نام کے مقابلے میں نہیں ہوگی, یعنی کہ روٹ ورڈ کی نہیں ہوگی. نفس کلمہ کا مطلب ہوتا ہے روٹ ورڈ کی نہیں ہے. جیسے کہ یرضہ لکم, یرضہ لکم, وہ یرضہ وہ راضی ہوا لکم تم سے, ایسا ہی ہے شاید, یرضہ لکم. تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ ہے را, ضاد اور واو. روزو سے ہے, راضی کا روٹ ورڈ جو ہوتا ہے را ضاد, یا رضا کا روٹ ورڈ را ضاد واو ہے. تو یہ ہا جو ہے یہ ایکسٹرا ہے. یہ ہا جو ہے وہ ضمیر کی بھی ہو سکتی ہے, یعنی کہ جو ہم ہائے ضمیر بولتے ہیں یہ اس کی بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے علاوہ ایکسٹرا بھی ہو سکتی ہے, جیسے حسابیہ. حسابیہ کی جو یہ ہا ہے نا, یہ نہ تو روٹ ورڈ کی ہا ہے, نہ یہ ضمیر کی ہا ہے, جو ہم ضمیر اردو میں ہم ضمیر کہہ رہی ہوں, عربی میں پروناؤنس ہوتے ہیں نا ان کو ضمیر کہتے ہیں, اردو میں بھی ضمیر کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟
جو ہم پروناؤنس بولتے ہیں جیسے کہ ہی شی اٹ دے می, تو اس قسم کی جو ہا ہوتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے وہ, اور وہ ہی جیسے ہم انگلش میں سمجھیں تو یہ وہ والی ہا نہیں ہے, یہ بس ایکسٹرا ہا ہے. ابھی ہم یہ پڑھیں گے کہ کیوں ہے, کیا ہے. زائدہ ہم نے بیسیکلی فی الحال ابھی اس کو مین 2 کیٹیگریز میں کنورٹ کیا, اور ہم نے کہا کہ ایک اصلی ہا ہوتی ہے جو کہ روٹ ورڈ کا پارٹ ہوتی ہے, اس کو اگر ہم الگ کریں گے تو اس سے معنی خراب ہوگا, پتہ ہمیں اس سے یہ چلے گا. اور دوسرا ہا زائدہ ہوتی ہے جو کہ روٹ ورڈ کا پارٹ نہیں ہوتی, بس الگ ہوتی ہے, اب وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. ابھی ہم نے اس کو یہ ڈیفائن کیا. پھر ہم نے کہا کہ اب ہا زائدہ جو ہے وہ 3 قسم کی ہو سکتی ہیں. ایک وہ جو ہائے مدورہ ہوتی ہے, ایک وہ جو ہائے سکتہ ہوتی ہے, اور ایک وہ جو ہائے ضمیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہا سے ہائے, صحیح ہے, یہ وہ ہائے ہائے والی ہائے نہیں ہے جو گرمی میں ہائے ہائے نہیں کرتی ہے. جیسے ہم یا کو یا بولتے ہیں نا, ایسی ہا کو ہائے بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہائے مدورہ, تانیس کی وہ تائے مدورہ یعنی کہ گول تا جو وقف میں ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے. یعنی کہ گول تا جو ہوتی ہے ہماری, جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو ہم جنت ان سے جنہ پڑھتے ہیں نا, تو یہ اصل میں تو لکھی بھی نہیں ہوتی ہے, لیکن ہم جب اس کو ساکن کر دیتے ہیں تو ہم پڑھتے تو یہی ہے نا, جنہ آیا. لکھی بھی نہیں ہوتی ہے, لکھی بھی تو گول تا ہی رہتی ہے, لیکن ہم وقف کرتے ہوئے اس کو جب گول ہا بنا دیتے ہیں تو اس کو ہم ہائے ساکنہ کہتے ہیں, ہائے مدورہ کہتے ہیں. یہ ہائے ساکنہ کو ہائے مدورہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی. جو گول تا کو جب ہم بدل کر ہم وقف کرتے ہیں اور ہم اس کو بدل کر ہا پڑھتے ہیں تو پھر ہم اس ہا کو ہائے مدورہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تائے مدورہ نام ہے اس گول تا کا, اسی سے نام نکلا ہائے مدورہ. ٹھیک ہے, اور اس کی توجہ بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کیونکہ اس تائے تانیس کو وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدلا جاتا ہے, اس لیے اس کا نام ہائے تانیس بھی ہے, یعنی ہائے مدورہ کی جگہ ہائے تانیس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. پھر ہم نے کہا کہ ہائے سکتہ کیا چیز ہوتی ہے, وہ ہائے ساکنہ ہے جو کلمے کی آخری حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے لائی جاتی ہے. یعنی اصل میں کوئی ہا نہیں تھی, لیکن صرف اس وجہ سے لائی گئی کہ اس کی جو آخری کلمے کی جو حرکت ہے, یعنی کہ یہاں پر دیکھیے کتابیہ کا یا زبر یا جو ہے, اگر ہم اس کو وقف کرتے تو یہ کتابی بن جاتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس لفظ کی حرکت مقصود تھی کہ وہ لائی جائے, اس وجہ سے اس ہا کو لایا گیا, اور اس وجہ سے یہ حرکت اب ساکن نہیں ہوگی, یہ ہا آلریڈی ساکن موجود ہے یہاں پر, تو پڑھا جائے گا کتابیہ, یہ کاف کے نیچے زیر ہے, کتابیہ, حسابیہ, مالیہ, ماہیہ, سلطانیہ, لم یتسنہ, اور فبہداہ مقتدی. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس یہ ایگزامپلس ہیں, آپ نے یہ ایگزامپلس یاد کرنی ہے کیونکہ یہی قرآن کے کچھ الفاظ ہیں. کتنے ہیں یہ, کتابیہ 2 جگہ پہ ہے, حسابیہ 2 جگہ پہ ہے, 4 ہو گئے, 5 6 7 8 9 کلمات یہ ہو گئے جن میں یہ ہا ساکنہ موجود ہے, جس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے, بس یہ اس وجہ سے لائی گئی ہے کہ پچھلے حرف کی جو حرکت ہے اس کو ظاہر کیا جائے. ٹھیک ہے, اس کو ہم ہائے سکتہ کہتے ہیں. سکتہ کیوں کہتے ہیں, کیونکہ یہ ساکن ہوتی ہے سکتہ کی طرح, اس کی کوئی حرکت نہیں ہوتی اس وجہ سے. ٹھیک ہے, کلمے کی آخری حرف کی حرکت کی حفاظت یعنی کہ ظاہر کرنے کے لیے لائی جاتی ہے, یہ کلمے سے زائد ہوتی ہے اور ہمیشہ ہی ساکن ہوتی ہے. پھر ہائے ضمیر, واحد مذکر غائب کی وہ ضمیر ہے جو کلمے کے آخر میں بمانے اس لاحق ہوتی ہے, یعنی کہ وہ اس, جیسے کہ انزلہ, اس نے نازل کیا اسے. انزلہ کے اندر بھی اس کی ضمیر موجود ہے, یعنی جو کام کر رہا ہے, اور اس نے نازل کیا, اور ہو جو ہے اسے. ٹھیک ہے, انزلہ وہ ہا جو کلمے کے آخر میں بمانے اس لاحق ہوتی ہے, جیسے کہ کتابہ, اس کی کتاب. ٹھیک ہے, یہ بھی جو ہے وہ دونوں ہی قسم کی, مطلب یہ ایک ہی قسم ہے, 2 مثالیں دی گئی ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لاسٹ والا جو ہے تھرڈ والی سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیں یہ فعل کے ساتھ ہو لگا ہوا ہے, اور یہ اسم کے ساتھ ہو لگا ہوا ہے, یعنی کہ یہ جو ہو ہے یہ ہے ہائے ضمیر ہی, بس انہوں نے 2 ایگزامپل دے دی, ایک فعل کے ساتھ لگا کے ایگزامپل دکھائی ہے اور ایک اسم کے ساتھ لگا کے ایگزامپل دکھائی ہے. ٹھیک ہے, اس نے نازل کیا اسے, اور کتابہ اس کی کتاب. ٹھیک ہے, معنی اس کا اس ہی ہے. ٹھیک ہے,
تو اب یہاں پر یہ جو ساری جو سب نوٹس لکھے ہوئے ہیں یہ سب آپ نے اس کو اگنور کر دینا, اس میں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں, بس یہیں تک آپ کا اس میں تھا, یہاں تک کتاب تک. تو پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں, ہم نے 3 قسم کی ہم نے 2 قسم کی ہا پڑھی, ایک ہا اصلی اور ایک ہا زائدہ. اصلی ہا ہم نے کیا پڑھا کہ وہ روٹ ورڈ کی ہا تھی, اور اس کے ہم نے کتنے کلمات پڑھے, شاباش بتائیے کتنے کلمات تھے یہ اصلی ہا کے؟ 7 نہیں ہے یہ, 1 2 3 7 ہے. اچھا سوری جی. تو جی وہ تھے لَإِلَّمْ يَنْتَهِي لَإِلَّمْ تَنْتَهِي تنتهي غير متشابه وأنه عن المنكر غیر متشابہ. پھر ہے ہا. فا عین اور لام کے مقابلے میں یہ چیز نہیں آئی سمجھ. اچھا اپنے مائک میوٹ کر لیں, میں سمجھا دیتی ہوں. فا عین لام میں نے ابھی اسٹارٹ میں شروع میں سمجھایا کہ فا عین لام جو ہے وہ روٹ ورڈ کا مطلب روٹ ورڈ کو ہم فا عین لام کہتے ہیں. جیسے اگر کسی ورڈ سجدہ یعنی سجدہ, اس نے سجدہ کیا, سجدہ کا روٹ ورڈ ہے سین جیم دال. اگر آپ اس کے نیچے لکھے فا عین لام, تو کیونکہ 3 ورڈ کا ہی ہوتا ہے نا, 3 حرف کا ہوتا ہے روٹ ورڈ, تو اب آپ اس کو دیکھیں تو سین جو ہے وہ فا کے کلمے کے اس پہ ہو گیا. سین کو ہم کہیں گے یہ فا کلمہ ہے, پھر جیم کو کہیں گے یہ عین کلمہ ہے, اور دال کو کہیں گے ہم یہ لام کلمہ ہے. تو جیسے الہ جو ہے اللہ کا روٹ ورڈ ہے, تو حمزہ اس میں فا کلمہ بن گیا, لام عین کلمہ بن گیا کیونکہ درمیان میں ہے, اور ہا جو ہے اس کا لام کلمہ بن گیا. سمجھ آ گئی؟ اب فا کا عین لام کے مقابلے میں ہو کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اندر پایا جاتا ہے, یعنی کہ روٹ ورڈ کا حصہ ہو. جیسے ابھی ہم نے یرغہو لفظ پڑھا, تو اس کا روٹ ورڈ ہے را, باد اور واو. صحیح ہے, یرغہو, اس کا یرغہو کے اندر یہ جو ہو ہے یہ ایکسٹرا ہے, یہ اس کے اندر یا اندر نہیں آیا. تو اب یہ جب ایکسٹرا آ گیا تو یہ ایکسٹرا فا عین لام کے مقابلے میں نہیں ہوا نا, یہ ایکسٹرا ہو گیا نا, تو اس ایکسٹرا کو ہا زائدہ کہا گیا. صحیح ہے, اب بات سمجھ آ گئی؟ ملیس اگر کوئی ایسا لفظ ہو جو کہ 3 حروف سے زیادہ کا ہو تو ابھی وہ فی الحال ہم فا عین اور لام کے مقابلے. آپ کو پتہ ہے 99.8 ورڈز ایسے ہیں جو کہ صرف 3 حرفی ہوتے ہیں, کوئی 0.2% ہی ایسے ہوں گے جو کہ 4 حرفی ہوں گے, تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر ہا موجود ہو. ٹھیک ہے, تو ہم ایسے اتنی کم پاسبلٹی کی بات کر ہی نہیں رہے, ہم عموم کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ان میں ایسے ورڈز ہیں جو کہ ہا جس کے اندر موجود ہے تو وہ اصلی ہا کہلائے گی, اور ایسے ورڈز جن کے اندر ہا موجود نہیں ہے تو وہ زائدہ ہا کہلائے گی. اور زائدہ ہا جو ہے وہ 3 قسم کی ہم نے بتائی. ایک ہم نے بتائی کہ ہا مدورہ ہے, ہائے مدورہ جو کہ تانیث کی گول تا جو ہوتی ہے اس کو اس سے مل کے اس کی بدل کے طور پہ بنتی ہے. اور دوسری ہائے سکتہ ہے جو کہ اپنا تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا, حرف کی آخری حرکت کو لانے کے لیے, ظاہر کرنے کے لیے لائی جاتی ہے, اور یہ ساکن ہوتی ہے. اور اس کے بھی ہم نے ورڈز پڑھے, کتنے ورڈز پڑھے؟ 9 ورڈز پڑھے, جن میں سے کتابیہ اور حسابیہ 2 مرتبہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو عموماً ویسے وہ 7 ہی لفظ ہیں صرف, تو آپ کے وہ 9 اس طرح سے بچ جاتے. تو یہ 7 لفظ آپ نے یاد کرنے, کتابیہ, حسابیہ, مالیہ, ماہیہ, سلطانیہ, لم یتسنہ, فبہداہ مقتدی. ان لفظ کو بھی ایک دفعہ پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو ایک دفعہ منہ پر چڑھ جائے. کتابیہ حسابیہ پھر اس کے بعد ہمارے پاس وہ والی ہا تھی جو کہ بمانے اس لاحق ہوتی ہے, یعنی کہ واحد مذکر کا غائب کی ہا, اور اس میں ہم نے 2 ایگزامپل پڑھی, راہو اور کتاب. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں ہم ہا کے قواعد کے اوپر. ابھی ہم نے صرف ٹائپ پڑھی, ٹھیک ہے, اب ہم اس کی کے احکامات پڑھیں گے. احکامات کیا ہیں اس کے؟ کہ اس کے 2 قاعدے ہیں, حرکت کے ساتھ یا صلہ کے ساتھ. حرکت کیا ہوتی ہے؟ حرکت اس کی 2 قسم کی ہوگی, یا تو وہ مکسور ہوگی, مکسور کا معنی کیا ہوا؟ زیر کے ساتھ, یا مضموم ہوگی, مضموم مطلب ضمہ سے پیش کے ساتھ.
اس کی 2 ہی حرکتیں ہوتی ہیں, ہا زبر کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتی. ہائے سکتا کی 2 ہی حرکتیں ہوتی ہیں, یا تو زیر ہوگی یا پیش ہوگی, صحیح ہے, اس کے علاوہ زبر نہیں ہوتی. تو یہ 2 حرکتیں اس کی موجود ہوتی ہیں. اب کون سی حرکت کب لگے گی یہ ہم آگے پڑھیں گے. صلہ کیا چیز ہوتی ہے؟ صلہ کا معنی ہوتا ہے کھینچنا, ٹھیک ہے, صلہ کا معنی ہوتا ہے لمبا کرنا. تو ہم کون سی اس میں ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک تو حرکت لگ جائے گی یا پھر کسی پر ہمیں لمبا کرنا پڑے گا. جیسے آپ کو کھڑی زیر اور الٹا پیش آپ نے پڑھا ہوگا نا, کہ ہا کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے, تو وہ کب لگا ہوتا ہے وہ ہم آج پڑھیں گے. تو 2 قاعدے ہم نے پڑھے. ایک پہلا ہے حرکت. حرکت کیا ہے؟ 2 قسم کی حرکتیں لگیں گی, یا تو پیش لگے گی یا زیر لگے گی. کب لگے گی دیکھتے ہیں. ہائے ضمیر مکسور کب ہوگی؟ ہائے ضمیر زیر کے ساتھ تب ہوگی جب اس سے پہلے زیر یا اس سے پہلے یا ساکن ہوگی. عموماً تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہا ضمیر کی جو اصل حرکت ہے نا وہ پیش ہی ہوتی ہے, صحیح ہے. ہا پیش ہو کے ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ, یہ اصل چیز ہے. اگر آپ میں سے کسی نے گرامر پڑھی ہو, کیونکہ دیکھیں تجوید اور گرامر نا بالکل ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اگر کسی نے گرامر پڑھی بھی ہوگی تو اس نے ضمیر میں پڑھا ہوگا کہ ضمیر جو ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر کا جو اس کی حالت ہوتی ہے یا اس کی جو حرکت ہوتی ہے وہ پیش ہوتی ہے. ہو ہما ہم, کون سی ہوتی ہے؟ ہم ہما ہم. تو ہو جو ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے, ابھی ہائے ضمیر کی بات ہو رہی ہے, تو صرف اسی کی بات ہم کر رہے ہیں. تو ہم اس میں بھی ہم نے گرامر میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ہا سے پہلے کوئی زیر والا حرف آ جائے تو اس ہو کو ہم ہی میں بدل دیتے ہیں. اب فرض کریں کہ اس سے پہلے یہ بی بازیر بی آیا ہے, اب یہ اصل میں تھا بی ہو, پڑھنے میں مشکل ہو رہا تھا نا, بی ہو کیسا عجیب سا لگ رہا ہے. اس طرح فی ہو پڑھنے میں مشکل ہو رہا ہے, اس لیے اس وجہ سے یہ ہا جو ہے وہ زیر میں کنورٹ ہو گئی, بھی ہو گئی, اور فی ہی جو ہے یا ساکنہ کی وجہ سے زیر ہو گئی. آپ کو پتا ہے کہ یا ساکن اس سے پہلے بھی شاید ہم نے پڑھا تھا کہ 2 کسروں کے یعنی 2 زیر کے اس کے قائم مقام ہوتی ہے. کہیں پڑھا تھا نا ہم نے, کہاں پڑھا تھا؟ جی, رو کے قواعد میں پڑھا تھا. جی, رو کے قواعد میں پڑھا تھا کہ یا ساکن, رو ساکن ما قبل یا ساکن اگر ہو تو وہ رو کو باریک کر دیتی, یعنی یا ساکن اتنی اسٹرانگ ہے. تو یہاں پر یہ یا ساکن جب آئے گی تو ہا کو بھی زیر میں کنورٹ کر دے گی, تو فی ہی اور بھی ہی. ابھی یہ کھڑی زیر پہ ہم بات نہیں کر رہے, ابھی ہم صرف یہ ویسے انہوں نے ایگزامپل دی ہے کہ یہ زیر جو ہے وہ بی کی وجہ سے دی ہے, تو بھی ہی یہ خالی زیر ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے اس کی وجہ تو میں نے اس کی وجہ اپنا آپ بھی پڑھیں, بس آپ کو اتنا آنا چاہیے. پھر آگے دیکھیے, میں نے آپ کو سمجھا تو دیا. 2 دیکھیے یا ساکن جو ہے وہ 2 کسروں کے یعنی 2 زیروں کے قائم مقام ہوتی ہے. اس کا اعتبار کرتے ہوئے ہائے ضمیر کو مکسور پڑھتے ہیں. ہائے ضمیر جو ہے وہ مکسور جو ہے وہ 4 کلمات میں مستثنا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ ایکسیپشنز آپ کو ہمیشہ ملیں گے, یعنی کہ ہر چیز میں آپ کو کہیں نہ کہیں ایکسیپشنز ملیں گی, اور ان ایکسیپشنز کا مطلب یہ ہے کہ ہر رول ہر جگہ اپلائی نہیں ہوتا, اور ان کے لیے ہماری ایکسیپشنز کی یہ 4 کلمات ہیں, آپ کو یاد کرنے ہوں گے, صحیح ہے. آج میں آپ کو زیادہ یاد کرنے والی چیزیں دے رہی ہوں. وما انسانی ہو, یہاں دیکھیں یا ساکن موجود ہے لیکن اس کے باوجود اس پہ پیش آئی ہے. علیہ اللہ, یا ساکن موجود ہے اس کے باوجود اس پہ پیش آئی ہے. پھر یہاں پر ارجیح, یہاں پر جیم کے نیچے زیر ہے, پھر بھی یہاں پر یہ ساکن ہو گئی ہے. اور فالقیہ, یہ ساکن ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. ارجیح اور فالقیہ. اب اس کی توجیحات انہوں نے دی ہیں کہ وما انسانی ہو اور علیہ اللہ میں ہائے ضمیر کی حرکت اصلی میں تو ضمہ ہی ہے, اسی وجہ سے انہوں نے اس کو برقرار رکھا ہے. یعنی کہ اصل میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ زیر کہ یہ ہا جو ہے وہ اصل میں پیش کے ساتھ ہی ہوتی ہے, تو انہوں نے اس کو اصلی میں برقرار رکھ لیا. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ علیہ اللہ میں اس لیے پیش ہے کیونکہ لام اسم الجلالہ جو ہے اس کی تعظیم کرتے ہوئے انہوں نے اس کو پیش کر دیا ہے. یعنی کہ اگر اس کو زیر کرتے تو اللہ کا لام جو ہے وہ باریک ہو جاتا نا, علیہ اللہ. یہاں پر اس کا خیال کرتے ہوئے شاید اس وجہ سے یہ پیش ہو گئی ہے تاکہ اس میں جلالہ موٹا پڑا جائے. یہ جو توجیحات ہے نا اس کے اوپر مطلب یہ لفظ تو آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کے من جانب من اللہ ہے, یعنی اللہ کی طرف سے آ چکے ہیں. اس کے بعد توجیحات جو ہیں یعنی ان کی اس کی وجہ اور اس کی لغت اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ علماء نے بعد میں نکالی ہیں. تو انہوں نے اس کی کسی نے یہ وجہ بتائی کہ شاید اس وجہ سے یہ پیش ہوا ہوا ہے, اس وجہ سے یہ ہوا ہوا ہے, یہ اس طرح کی باتیں ہیں, صحیح ہے. تو اس چیز پر آپ نے کنفیوز نہیں ہونا, بس آپ نے یہ ورڈز یاد کرنے, صرف آپ کے انٹرسٹ کے لیے توجیحات لکھی ہوئی ہیں, یہ پیپر میں نہیں آئیں گی, یہ صرف آپ کو
انٹرسٹ کے لیے آپ کو یہ توجیحات لکھی ہوئی ہیں. توجیحات آپ ایک منٹ سوری یہ جو کلمات ہے وما انسانیہو تو یہ پیش کے ساتھ آلریڈی قرآن میں موجود ہوں گے؟ جی جی ایسے ہی موجود ہیں. تو اسی کو اچھا. پڑھنا ہے, اسی کو بتانے کے لیے یہاں پر مستثنا بتا دیا گیا کہ اگر آپ کو قرآن میں نظر آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ اس کے اوپر پیش کیوں آ رہی ہے, حالانکہ اس کے پہلے تو زیر ہے. تو یہاں پر یہ کلمات الگ سے آپ کو بتا دی گئے. اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ارجی اور فالقی جو ہے اس میں کیا مسئلہ ہے, یہ کیوں ہا جو ہے اس میں ساکن ہو گئی اور اس کو زیر کے ساتھ کیوں نہیں لکھا گیا. تو اصل میں انہوں نے کہا کہ اصل میں ارجی اور فالقی تھا, یہ امر کے صیغے ہیں, یعنی کہ جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ حکم دینے والے صیغے ہیں. تو اس میں سے کیا ہوا کہ امر کے صیغے میں سے یا جو تھی حرف علت وہ گر گیا, تو ساری خالی جیم زیر جی بچ گیا. تو یہ دونوں کلمات معطل اللام, اس کو چھوڑ دیں, یہ بہت ہی گاڑی گرامر ہو جائے گی آپ کے لیے. اس یا کے قائم مقام ہا کو ضمیر ہائے ضمیر کو لایا گیا, اور کیونکہ یا ساکن تھی اس وجہ سے ضمیر کو بھی ساکن کر دیا. تو یہ بھی قرآن میں ایسی ایز اٹ از موجود ہے, اور یہ وجہ انہوں نے علماء نے اپنی عقل کے حساب سے انہوں نے بنائی ہے کہ کیوں جو ہے وہ ہا ساکن آئی ہے. ٹھیک ہے, پھر آتے ہیں ہمارے پاس ہائے ضمیر مضموم, یعنی کہ ہائے ضمیر پیش کے ساتھ کب ہوتی ہے. ہائے ضمیر کے ماقبل اگر فتحہ, ضمہ اور یا ساکنہ کے علاوہ فتحہ ضمہ ہو, یہاں پر ہو کا لفظ مسنگ ہے. ہائے ضمیر کے ماقبل اگر فتحہ ضمہ ہو, یعنی کہ زیر ہٹا دیا انہوں نے. 3 حرکتیں ہوتی ہیں نا, ایک کسرہ اور یا ساکن کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ ہوگا تو زیر آئے گی. تو اگر وہ نہیں ہوگا تو کون سی حرکتیں بچ گئی ہمارے پاس, ایک زبر بچ گیا اور ایک پیش بچ گیا. تو انہوں نے کہا اگر فتحہ ہو یا ضمہ ہو ہائے ضمیر سے پہلے, یا پھر یا ساکن کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن ہو, تو پھر ہا ضمیر مضموم ہوگی. یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو یہ دونوں نہیں تو کیوں آئی ہے. پہلی والی جو آپ نے پڑھا نا, آپ نے پہلی میں کیا پڑھا, آپ نے پڑھا کہ ہا ضمیر سے ماقبل اگر کسرہ ہو یا ساکنہ ہو تو مقصور تو ہا ضمیر جو ہے اس پہ ہم زیر لگا دیں گے. ٹھیک ہے, زیر لگا دیں گے. تو اگر ہم نے ایک زیر اور یا ساکن اوپر کے لیے ہم نے اس کو نکال دیا, تو باقی کتنی حرکتیں بچی آپ کے پاس, کتنی حرکتیں ہوتی ہیں ٹوٹل؟ زبر اور پیش. ہاں, تو زبر اور پیش یہاں پر آ گیا, اور یا ساکن کہہ رہے ہیں, اور یا ساکن کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن آ جائے, جیسے نون ساکن آ جائے, لام ساکن آ جائے, الف آ جائے, واو آ جائے, کچھ بھی آ جائے, تو وہ پھر جو ہے کیا ہوگا کہ پھر ہا ضمیر جو آپ کی پیش کے ساتھ ہوگی. صحیح, آپ کو پتا ہے کہ ہا ضمیر پہ زبر تو آنی نہیں ہے, صرف پیش اور زیر کی بحث چل رہی ہے یہاں پہ. تو لہ الملک, تو یہاں پر ہا جو ہے پیش کے ساتھ ہے, تو اس سے پہلے کیا ہے دیکھیں, زبر آ رہا ہے. زبر بعد ہے رسولہ, اس سے پہلے ہو سے پہلے پیش ہے. خواہ, ہا سے پہلے الف ساکن ہے. پھر اخوہ, واو ساکن ہے. ارسلہ, لام ساکن ہے, یعنی کوئی بھی حرف ساکن ہو سکتا ہے. یہ ایگزامپلز بے شمار ہو سکتی ہیں, صرف یہ نہیں ہے. قرآن مجید میں اس کی ایگزامپلز تو بہت ساری ہیں. تو یہ صرف ایکسیپشن والے ورڈز آپ نے یاد کرنے ہیں اس والے میں, یہ والے وما انسانی ہو اور یہ والے. اب یہاں پر بھی ایک ایکسیپشن ہے ورڈ, اور وہ کیا ہے کہ ہائے ضمیر مضموم سے ایک کلمہ جو ہے مستثنا ہے, اور وہ کیا ہے, وَيَتَّقْهِ, وَيَتَّقْهِ, قاف جو ہے وہ ساکن ہے لیکن پھر بھی ہا جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہے. اسے اس قاعدے کے حساب سے تو اسے پیش کے ساتھ ہونا چاہیے نا, وَيَتَّقْهُ ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ وَيَتَّقْهِ ہے. اور اس کی توجیہ انہوں نے بتائی ہے کہ یہ اصل میں یتقیہ تھا, یتقیہ یعنی یا ساکنہ بھی تھی اس میں, اس سے پہلے کوئی حرف لگا جو کہ حرف شرط کی گرامر کی بات ہے. ویسے ہی آپ کے انٹرسٹ کے لیے پڑھا رہی ہوں, یہ والی بات یہ لکھی ہوئی ہے تو میں بتا رہی ہوں. اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کوئی ضروری نہیں ہے, توجیہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اصل چیز آپ کو کیا ہے, آپ کو قاعدہ پتہ ہونا چاہیے, آپ کو جو ہے وہ مستثنا کلمات آنے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے صرف انٹرسٹ کے لیے بتا رہی ہوں کہ اگر اس سے پہلے کیا ہوا کہ اس سے پہلے کوئی حرف شرط لگ گیا. حرف شرط ہوتے ہیں ان, اور ان جو ہے وہ حرف شرط ہوتا ہے, اور بھی کچھ ہوتے ہیں, فی الحال ان کو دیکھ لیتے ہیں. تو اگر لگ گیا اس کے پہلے تو کیا ہوا, تو فعل مضارع کو جزم دے دیتا ہے, یعنی جو بھی فعل ہوتا ہے اس کو جزم دیتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو بھی حرف علت ہوتا ہے, یعنی کہ جو علت حروف پتہ ہے نا آپ کو, الف واو اور یا,
تو وہ حرف علت اس آپس وہ جو آخر میں ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے. تو یہ وَيَتَّقِيهِ تھا نا, تو اس میں تو یا وَيَتَّقِيهِ, تو اس میں سے یا گر گئی اور پھر کیا ہوا, ہا بچ گئی اس کے اندر. وَيَتَّقِي تھا اصل میں, ہی تو بعد میں لگا ہوگا نا, یتقی, تو یتقی کا یا نکلی اور پھر کیا ہوا, قاف اصل میں تو مکسور تھا, زیر کے ساتھ تھا, لیکن کیا ہوا کہ ہا ضمیر کو اچھا قاف کی زیر کی وجہ سے ہا کو زیر دیا اور قاف کو ساکن کر دیا. وَيَتَّقِهِ, سمجھ آ گئی؟ نہیں بھی آئی تو کوئی مسئلہ نہیں. فی الحال آپ نے بس یہ ورڈ یاد رکھنا ہے, وَيَتَّقِهِ, قاف جو ہے وہ ساکن ہے. اچھا صلہ, ایک منٹ, جیسے حمزہ وصلی کا بتایا تھا کہ ہمیں خود لگانے پڑتے, تو ان حروف پہ جو یہ ہا کی پڑھ رہے ہیں ان پہ آلریڈی قرآن میں لگے ہوئے ہوں گے ہاں یا جی, ہمیں پھر روح کے حساب سے دیکھ کے لگانے پڑیں گے؟ آپ کو کچھ نہیں کرنا, یہ سب ورڈز ایسے ایز اٹ از موجود ہیں قرآن میں. آپ کو صرف ورڈز آپ کو صرف یہ رولز پتا ہونے چاہیے اور آپ کو ورڈز یاد ہونے چاہیے. آپ کو پیپر کے لیے ورڈز یاد ہونے چاہیے, ورنہ آپ نے کوئی رول اپلائی نہیں کرنا. ہم ہا ساکنہ پڑھ رہے ہیں نا, تو تجوید کے کچھ رولز اس پہ اپلائی ہو گئے ہیں, جو قواعد اپلائی ہوئے ہیں اور کس کی وجہ سے یہ پیش زیر اور اس طرح کنورٹ ہوئے, تو بس ہم نے وہ پڑھ رہے ہیں. ہم تھیوری پڑھ رہے ہیں بیسیکلی, کیونکہ ہم ڈیٹیل کورس کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں ڈیٹیل کی پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب آتے اور ہیں صرف یہی ورڈز ہیں, اس کے علاوہ ورڈز نہیں ہیں, مطلب جو اس میں نہیں, کیٹیگریز میں آ رہے ہیں؟ جو ورڈز میں بتا رہی ہوں یہاں پر. اچھا میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا, یہ ہائی مضمون کے جو ورڈز ہیں نا یہ بے شمار ہیں, یہ صرف یہ ورڈز نہیں ہیں. جہاں پر صرف وہی ورڈز ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. جیسے یہ ورڈ ہے, یہ صرف یہ ایک ہی لفظ ہے جس جو ہائی مضمون سے مستثنا ہے. اسی طرح ہائی ضمیر جو مکسور ہے اس سے مستثنا یہ صرف 4 کلمات ہیں, تو یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس کے بے شمار اور ایگزامپلز ہوں گی, بیہی اور فیہی کے علاوہ بہت اور ایگزامپلز ہوں گی. ٹھیک ہے, پھر ہم نے پڑھنا ہے صلہ. صلہ کیا ہوتا ہے؟ لمبا کرنا, کھینچ کے پڑھنا. ہاں, اصطلاحی معنی کیا ہے اس کا کہ ہائے ضمیر کو اس طرح کھینچ کے پڑھنا کہ اس پہ واو مدہ یا یائے مدہ کا پیدا ہو جائے. الف مدہ کیوں نہیں کہہ رہے, یہ واو مدہ اور یائے مدہ کیوں کہہ رہے ہیں جی؟ الف مدہ آلریڈی کھینچا جاتا ہے, اس پہ زبر ہی نہیں ہے. پتہ نہیں ہے تو اس لیے مکسور اور وہ ہاں جی مضموم جی, پیش اور زبر کوئی ہم قائم مقام کریں گے نا, جب الٹا پیش اور کھڑی زیر بنے گا تو وہ الف مدہ اور یائے وہ واو مدہ اور یائے مدہ ہی بنے گا. ٹھیک ہے, تو جیسے اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر مالہ وما کسبا, اچھا یہ کب بنے گا؟ جب ہا ضمیر کے ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہوں گے تو صلہ ہوگا. یعنی دیکھیں اب اس میں ہا الٹا پیش کیوں بن گیا؟ کیونکہ لام بھی متحرک ہے, کوئی مطلب حرکت لگی ہوئی ہے, اور اس کے بعد بھی متحرک ہے واو, تو مالہ وما کسب ہو گیا. صحیح ہے, یہ پڑھنے میں فلوئنسی لاتا ہے. اگر آپ خالی پیش کو ہوتا تو آپ کا کیا ہوتا کہ آپ کا واو پیش ویسے بھی کھنچ جاتا, لمبا ہو جاتا, اور اگر آپ اس کو روکنے کی کوشش کرتے, چھوٹا رکھنے کی کوشش کرتے تو مشکل پیش آتی. مالہ وما کسب جلدی سے پڑھنا مشکل ہو جاتا نا, تو اس وجہ سے بھی یہ مطلب یہ فلوئنسی بھی آ رہی ہے اس میں, یہ ایسے ہی موجود ہے قرآن مجید میں. مالہ وما کسب, اب اس سے ایک لفظ مستثنا ہے اور وہ کیا ہے؟ یرضہ لکم. آپ دیکھیں ضاد بھی ذرا متحرک ہے اور لام بھی, لیکن اس کے باوجود یہ پیش کے ساتھ ہے. اور اس کی یہ توجہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ یرضہ لکم تھا, تو یہ الف یہاں پر ساکن تھا, اس کی وجہ سے یہ حرف علت تھا, شرط کی وجہ سے یہ گر گیا اور اس کی وجہ سے یہ یرضہ لکم بن گیا. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں کیونکہ یہاں پر ساکن تھا اس وجہ سے یہاں پر ہم صلہ نہیں کرتے. یہ سب میں باتیں یہ کہتے ہیں ہائپوتھیسس. صحیح ہے, یہ صرف خیالی باتیں ہیں کیونکہ یہ ایز اٹ از موجود ہے, آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے, قرآن کی الفاظ ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر ہے عدم صلہ. عدم صلہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ صلہ کے بغیر. صلہ کے بغیر کب ہوگا؟ جب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کوئی ایک جو ہے وہ ساکن ہوگا, ما قبل یا جو ہے وہ اس کے ساکن ہوگا. ہائے ضمیر کے ما قبل ساکن اور ما بعد ساکن, یعنی ما قبل ساکن ہو یا ما بعد ساکن ہو یا پھر مشدد ہو. مشدد میں بھی تو پہلا حرف ساکن ہی ہوتا ہے نا, تو وہ کہہ رہے ہیں یا تو پہلے ساکن ہو یا مشدد ہو یا ما بعد جو ہے وہ ساکن ہو یا مشدد ہو, تو تب ہائے ضمیر میں جو ہے وہ صلہ نہیں ہوگا. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں من ہل کتاب, یہاں پہ دونوں ساکن ہیں, دونوں طرف ساکن ہیں ہا کے دونوں طرف. فی ہی آیتن, فی ہی کے ہی میں دیکھیں ایک طرف ساکن ہے دوسری طرف الف مدہ ہے,
پھر لہ الملکو میں ایک طرف متحرک دوسری طرف ساکن، لہ الدین میں ایک طرف متحرک دوسری طرف جو ہے وہ مشدد کے ساکن. تو یہ انہوں نے اس کی بے شمار اگزامپلز ہیں، آپ ایک آدھ یاد کر لیجئے گا اس میں سے. مستثنا اس میں سے ایک لفظ ہے اور وہ ہے فی ہی مہانا. اس کا جو یا ساکن ہے موجود لیکن پھر بھی اس میں کھڑی زیر موجود ہے. یہ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 69 میں موجود ہے. تو روایت حفظ کا اتباع کرتے ہوئے ہم صلاح کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ روایت حفظ میں یہ ایسے ہی پڑھا گیا ہے. پھر دوسری والی جو انہوں نے توجہ دی ہے اس کو اسکپ کر دیجئے. تیسری پڑھ لیجئے کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم کافروں کو گھنے جہنم میں داخل کریں گے. تو اس بات پہ زور پیدا کرنے کے لیے اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. یہ پھر وہی میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ہائپوتھیسس ہے، یہ صرف خیالی باتیں. پھر ہائے ضمیر پر روم اور اشمام، یہ ابھی آپ رہنے دیجئے، یہ میں آپ کو بعد میں جب میں وقف پڑھا دوں گی نا انشاءاللہ کل، تو پھر میں آپ کو یہ بھی پڑھا دوں گی ساتھ میں. آپ کو آلموسٹ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو چکا ہے. کل ہم وقف پڑھیں گے اور ہم یہ والا اشمام اور یہ والا بھی پڑھ لیں گے. تو آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ آج ہم تھوڑا سا یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب مل کر. سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سب سے پہلے اسٹارٹ میں آ جائیں سب جو ہے وہ مجھے جواب دیں گے تاکہ جو ہے ہمیں یہ ٹاپک آج کے آج یاد ہو جائے. سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہاکی کی اقسام میں شاباش اقسام اصلی اور زائدہ. ہاں دو ہیں. اصلی ہے زائدہ. ایک ایک بندہ پڑھے گا، ایک ایک کو بولے، کوئی ایک بولے. میں بولتی ہوں جی میوٹ کریں اپنے مائک. میں بولتی ہوں ہاں کی دو کس میں پڑھی تھی؟ ہاں ایک منٹ میں بولتی ہوں کسی کو تو وہ بولے. اسما اویس آپ بولیے ہاں کی کتنی قسمیں ہیں؟ شاباش مجھے صرف نمبر بتائیں پہلے. ہاں کی کتنی قسمیں ہیں؟ مس دو ہیں. شاباش. کون کون سی؟ اصلی اور زائدہ. شاباش اصلی اور زائدہ. عطیہ مجھے بتائیں اصلی ہاں کون سی ہوتی ہے؟ جو فعل کے مقابلے میں ہو اور جس میں روٹ ورڈ ہو کا حصہ ہو. فعل نہیں، فا عین لام الگ الگ بولتے ہیں اس کو. فاعل. فا عین لام کے Okay. مقابلے یعنی کہ وہ روٹ ورڈ کی ہاں ہو. تو اس میں ہمارے کتنے کلمات تھے آپ کو یاد ہے؟ کتنے کلمات ہیں؟ صرف 7 بتائیں. ہیں.